بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ فقہی احکام میں جاری ہے۔ احکام کا سبق نمبر 63 ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس میں ہم نے واجب غسل استحاضہ کے احکام کو پڑھا تھا اور مستحاضہ کے احکام کو۔ تو 422 نمبر مسئلے تک ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آج جو ہے ہم سبق نمبر 64 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کا موضوع بھی غسل واجب غسل ہے، اور اس میں پھر آگے ہم نے غسل مستحاضہ کو گفتگو زیر بحث لائی ہے۔ تو اس میں ہمارا توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 423، 424، 425، 426، 427 اس طرح جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 423، واجب غسل۔ اگر استحاضہ کثیرہ قلیلہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ عورت پہلی نماز کے لیے کثیرہ والے اور بعد کی نماز کے لیے قلیلہ والے افعال بجا لائے۔ استحاضہ کثیرہ اس کو کہتے ہیں جو خواتین اپنے خون نکلنے کی جگہ پہ روئی رکھتی ہے، تو روئی ساری جو ہے وہ خون سے پر ہو جاتی ہے، اور قلیلہ وہ ہوتا ہے جس سے روئی کے ساتھ صرف خون ٹچ ہوتا ہے۔ تو کثیرہ قلیلہ میں کنورٹ ہو جائے تو پہلی نماز کثیرہ والی اور بعد کی نماز قلیلہ والے افعال اور اعمال کے بجا لانے کے ساتھ انجام دی۔ اگر استحاضہ متوسطہ قلیلہ ہو جائے تو اگر پہلے متوسطہ کا عمل انجام نہ دیا ہو تو پہلی نماز کے لیے متوسطہ کا عمل انجام دے۔ مسئلہ نمبر 424، مستحاضہ کے لیے جو افعال واجب ہیں اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ کہ مستحاضہ کے لیے جو افعال واجب ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا لازمی ہے۔ مسئلہ نمبر 425 ہے، اس کے ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے، اور واجب غسل میں ذیلی جو ہے وہ غسل مستحاضہ ہے۔ مستحاضہ قلیلہ یا متوسطہ اگر نماز کے علاوہ وہ کام انجام دینا چاہتی ہو جس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، مثلا اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرنا چاہتی ہو، تو نماز ادا کرنے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر وضو کرنا ضروری ہے، اور وہ وضو جو نماز کے لیے کیا تھا کافی نہیں ہے۔ تو یہ احکام مسئلے کے جاننے ضروری ہیں۔ غسل کیا، غسل کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد کوئی مس کرنا چاہتی ہے تو پھر بھی وہ وضو کرے گی۔ نمبر 426 ہے، واجب غسل، اس کا ٹائٹل ہے جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل کے کر لیے ہوں اس کا مسجد میں جانا اور وہاں ٹھہرنا اور وہ آیات پڑھنا بھی جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس کے شوہر کا اس کے ساتھ مجاورت کرنا حلال ہے۔ تو سادے لفظوں میں جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل کر لی ہوں اس کے احکام بھی فرق رکھتے ہیں اور بدل جاتے ہیں۔ مسجد پہلے جا نہیں سکتی تھی، اب جانا ٹھیک ہے، وہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی، اب ٹھہرنا بھی ٹھیک ہے۔ آیات قرآنی جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا تھا پہلے نہیں پڑھ سکتی تھی، اب غسل کے بعد پڑھ سکتی ہے۔ شوہر کے ساتھ مجامعت پہلے نہیں کر سکتی تھی، حرام تھا، اب حلال ہے۔ تو یہ سارے اس کے احکام ہیں۔ خواہ اس نے وہ افعال جو نماز کے انجام دیتی تھی
مثلا روئی اور کپڑے کے ٹکڑے کو تبدیل نہ کیا ہو بلکہ افعال بغیر غسل بھی جائز ہے۔ اگر اس کے ختم ہو گیا ہے، استحاضہ مستحاضہ ہونا ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس کے احکام بدل جائیں گے، اگرچہ اس نے وہ افعال انجام نہ دیے ہوں جو بدلنے کے ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 437، اس کا ٹاپک اور عنوان واجب غسل ہے۔ جو عورت استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ میں ہو، اگر وہ چاہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اس آیت کو پڑھے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یا مسجد میں جائے کہ تو احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کرے، اور اگر اس کا شوہر اسے مجاوت کرنا چاہتا تب بھی یہی حکم ہے۔ جی انتہائی آسان، دوسری دفعہ سن لیں۔ جو عورت استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ میں ہو، اگر وہ چاہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اس آیت کو پڑھے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یا مسجد میں جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کرے، اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرنا چاہتا تب بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 428، واجب غسل اس کا عنوان ہے، اور ذیلی عنوان جو ہے وہ مستحاضہ ہے۔ مستحاضہ پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ نماز آیات ادا کرنے کے لیے یومیہ نماز کے لیے بیان کیے گئے تمام اعمال انجام دینا ضروری ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو سن لیتے ہیں۔ اس کا ٹاپک اور عنوان جو ہے وہ واجب غسل ہے، اور مستحاضہ پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ نماز آیات ادا کرنے کے لیے یومیہ نمازوں کے لیے بیان کیے گئے تمام اعمال انجام دینا ضروری ہے۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 428۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 429، واجب غسل جب بھی یومیہ نماز کے وقت میں نماز آیات مستحاضہ پر واجب ہو جائے اور وہ چاہیے کہ ان دونوں نمازوں کو یکے بعد دیگرے ادا کرے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر وہ ان دونوں کو ایک وضو اور غسل سے نہیں پڑھ سکتی۔ مسئلے کو دوبارہ سمجھے۔ جب بھی یومیہ نماز کے وقت میں نماز آیات مستحاضہ خاتون پر واجب ہو جائے، وہ چاہے کہ ان دونوں نمازوں کو یکے بعد دیگرے ادا کرے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر وہ ان دونوں کو ایک وضو اور ایک غسل سے نہیں پڑھ سکتی۔ یہ ذہن میں رہے، نماز آیات اور یومیہ نماز جی ان کے لیے علیحدہ علیحدہ غسل کرنا ضروری ہے اور وضو کرنا ضروری ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 430 ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔ اگر مستحاضہ عورت قضا نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے وہ افعال انجام دے جو ادا نماز کے لیے اس پر واجب ہیں۔ دوبارہ سنیں، اگر مستحاضہ عورت قضا نماز پڑھنا چاہیے تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے وہ افعال انجام دے جو ادا نماز کے لیے اس پر واجب ہیں، اور احتیاط کی بنا پر قضا نماز کے لیے ان افعال پر اکتفا نہیں کر سکتی جو اس نے ادا نماز کے لیے انجام دیے ہوں۔ جس طرح نماز آیات کے لیے علیحدہ وضو اور غسل تھا، اسی طرح شاید جو ہے وہ مسئلہ فرق رکھتا ہے قضا اور ادا کے لیے بھی۔ کہ قضا نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے وہ افعال انجام دے جو ادا کے لیے اس پر واجب ہیں۔ وہاں تو وضو اور غسل کرنا دوبارہ تھا، یہاں دوبارہ نہیں ہے۔ ایک بار غسل کر لیا، وضو کر لیا، ادا نماز پڑھی ہے تو قضا بھی اسی کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، اور احتیاط کی بنا پر قضا نماز کے لیے نفل پر اکتفا نہیں کر سکتی جو اس نے ادا نماز کے لیے انجام دیے ہوں، تو احتیاط کا تقاضا کچھ اور ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 431، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔
اگر کوئی عورت جانتی ہو کہ جو خون اس سے آ رہا ہے وہ زخم کا خون نہیں ہے، لیکن اس خون کے استحاضہ، حیض یا نفاس ہونے کے بارے میں شک کرے اور شرعاً وہ خون حیض نفاس کا حکم بھی نہ رکھتا ہو، تو ضروری ہے کہ استحاضہ والے احکام کے مطابق عمل کرے۔ بلکہ اگر اسے شک ہو کہ یہ خون استحاضہ ہے یا کوئی دوسرا اور وہ خون، تو خون کے علامات بھی معلوم نہ ہوں، تو احتیاط واجب کی بنا پر استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے۔ یعنی اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر خاتون کو خون کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے تو پھر بھی وہ خون میں استحاضہ کے احکام کو مد نظر رکھے گی اور ان کے مطابق عمل کرے گی، اور اگر اسے شک ہو کہ یہ خون استحاضہ ہے یا کوئی دوسرا، تو اس کی خون کے علامات بھی نہ رکھتی ہو، تو پھر بھی استحاضہ کے افعال کو انجام دینا ضروری ہے۔ تو یہ اس مسئلہ نمبر 431 کا خلاصہ ہو گیا۔ لیکن آئیں آج کے اس سبق کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تمرین حل کریں گے۔ آج کے سبق میں 423 نمبر مسئلہ پڑھا، جس میں کہا گیا تھا کہ استحاضہ کثیرہ قلیلہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ پہلی نماز کثیرہ والے احکام کے مطابق اور بعد والی نمازوں کے لیے قلیلہ والے افعال انجام دے گی۔ مسئلہ نمبر 424، مستحاضہ کے لیے جو افعال واجب ہیں اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 425، مستحاضہ قلیلہ یا متوسطہ اگر نماز کے علاوہ کام انجام دینا چاہتی ہو تو جس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، مثلا قرآن کو بدن کے ساتھ ٹچ کرنا چاہتی ہے، تو نماز ادا کرنے کے لیے بعد احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وضو کرے، اور وہ وضو جو نماز کے لیے کیا تھا کافی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 426، جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل کر لیے ہوں اس کا مسجد میں جانا، ٹھہرنا، آیات قرآنی جن میں سجدہ واجب ہے پڑھنا، اس کے شوہر اس کے ساتھ مجابت کرنا حلال ہے، یعنی احکام بدل جاتے ہیں۔ جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل، یہ مسئلہ نمبر 426 بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس کے احکام جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ اب آئیں جی مسئلہ نمبر 427 کی طرف۔ جو عورت استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ میں ہو اگر وہ چاہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اس آیت کو پڑھے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یا مسجد میں جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر غسل کرے، اور اگر اس کا شوہر اس سے مجاوت کرنا چاہے تب بھی یہی حکم ہے۔ اور مسئلہ نمبر 428، مستحاضہ پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے، اور نماز آیات ادا کرنے کے لیے یومیہ نمازوں کے لیے تمام اعمال انجام دینا ضروری ہے۔ اور مسئلہ نمبر 429، جب بھی یومیہ نماز کے وقت نماز آیات مستحاضہ پر واجب ہو جائے تو وہ چاہیے کہ ان دونوں نمازوں کے لیے یکے بعد دیگرے ادا کرے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر ان دونوں کو ایک وضو اور غسل سے نہیں پڑھ سکتی۔ اور مسئلہ نمبر 430، اگر مستحاضہ قضا نماز پڑھنا چاہتی ہو تو ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ افعال انجام دے جو ادا کے لیے اس پر واجب ہیں، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ اور مسئلہ نمبر 431، اگر عورت جانتی ہو کہ خون آ رہا ہے لیکن زخم کا خون نہیں آ رہا، لیکن اس کے خون کے استحاضہ، حیض یا نفاس ہونے کے بارے میں شک کرے، تو شرعاً وہ خون حیض یا نفاس کا حکم نہ رکھتا ہو، تو ضروری ہے کہ استحاضہ والے احکام کے مطابق عمل کرے۔ آئیں مسئلے میں ہم تمرین کو سبق میں آخر میں تمرین حل۔ یومیہ نماز کے وقت میں نماز آیات مستحاضہ پر ڈیش ڈیش ہو جائے، یہ ڈیش ڈیش کی جگہ خالی جگہ ہے، اس کو پر کریں۔ سوال نمبر 2، مستحاضہ عورت پر قضا ڈیش ڈیش پڑھنا چاہیے،
اور سوال نمبر 3 کہ پہلی نماز کے لیے ڈیش ڈیش کا عمل انجام دے. یہ جملے ہیں جو اس سبق میں آئے ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے آپ نے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ نگہبان. خدا حافظ.